واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے 1-2 دن سے باران رحمت کا نزول ہے، دعا کریں رب ذوالجلال اس بارش کو تمام امت مسلمہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کو زحمت والی بارش سے محفوظ فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، یہ ماہ مقدس جمادی ثانی جانشین پیغمبر عاشق اکبر خلیفہ صادق ملت اسلامیہ کے ہادی اور رہبر تاجدار صداقت منبع صدق و وفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ اس جمادی ثانی کا جو ماہ مقدس ہے، اس مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کی جو القابات ہیں صدیق اور عتیق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے میرے محبوب کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا خبردار عرش کا رحمان اعلان کرتا ہے یہی متقی لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کا واضح الفاظ میں قرآن مقدس کے متعدد مقامات پر خدائے احکم الحاکمین نے ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2 سال پہلے ہوتی ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 38 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہنے کی حکمتوں میں سے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے باکرہ سے ہے، اول اس کا مطلب ہے پہلا اس کا مطلب ہے، تو ابو بکر پہلے والا اول والا کیوں کہا گیا؟ فرمایا ابو بکر نام کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ آپ اس کائنات میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے حق قبول کرنے میں ٹال مٹول کی، طرح طرح کے بہانے بنائے، طرح طرح کے راز تراشے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر حیل و حجت کے میری غلامی قبول کر لی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے قبول اسلام کو دیکھا جائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم غلام ہیں، صرف ایمان لانے کے بعد نہیں، ایمان سے پہلے بھی پورے عرب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایماندار تاجر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نام عبداللہ ہے، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آقا صدیق اکبر بنا دیتے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اور قربان جائے یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں، میں چونکہ تاجر تھے اور انتہائی مکے میں مالدار قسم کے تاجر تھے، فرماتے میں تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک عجیب منظر میں نے دیکھا۔ تجارت کی منڈی میں ہوں، گھوم رہا ہوں، ایک بوڑھا ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے میری طرف دیکھے جا رہا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ میری حیرانگی کی جو وجہ تھی وہ اور بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو بزرگ مجھے بارش دیکھ رہے تھے ٹک ٹکی باندھ کر، یہ مجھے کہنے لگے حل انت من حرمی جن، اے خدا کے بندے لگتا ہے تو حرم مکہ سے آیا ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا جی میں حرم مکہ سے آیا ہوں۔ یہ بزرگ کہنے لگے لگتا ہے کہ تو حرم مکہ سے بھی آیا ہے اور تیرا تعلق قبیلہ قریش سے بھی ہے۔ میں نے عرض کیا نعم میرا تعلق خاندان قریش سے بھی ہے۔ فرماتے میری اس بوڑھے سے زندگی میں پہلی ملاقات ہے، یہ بھی پہچانتا ہے کہ میں حرم کعبہ سے آیا ہوں۔ اور حیرانگی کیوں ہے؟ حیرانگی اس لیے ہے کہ وہاں پہ صرف حرم کعبہ سے لوگ نہیں آتے تھے، سارے ممالک سے لوگ شام کی منڈیوں میں تجارت کرنے آتے تھے۔ فرماتے کسی اور ملک کا نام کیوں نہیں لیا؟ پہچانا ہے تو صحیح وطن پہچانا ہے، خاندان پہچانا ہے تو صحیح پہچانا ہے۔ فرماتے میری حیرانگی اور بڑھتی چلی گئی۔ یہ بوڑھا میرے قریب ہوا، مجھے کہنے لگا اے نوجوان میری خاطر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے گا؟ میں نے کہا ایسے تو کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، پہلے بتائیے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں حرم کعبہ سے آیا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا تعلق قریش سے ہے، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں؟ فرماتے وہ بوڑھا بار بار اصرار کر رہا تھا، لیکن میں بھی اصرار کر رہا تھا کہ پہلے مجھے بتائیے۔ او عزیزان گرامی، صرف محبوب خدا کا ذکر آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، حضور کے ساتھ جس جس کی نسبت ہے رب نے ان کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں فرما دیا ہے۔ یہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں تورات، زبور اور انجیل کا عالم ہوں، آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، پہلے نبیوں کی شریعت پہ ہوں، پہلی کتابوں میں حضور محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے پڑھے ہیں، اس احمد مصطفیٰ کے عظمت اور شانوں کا بیان پڑھا ہے، اور بس اتنا ہی نہیں ہے، اس محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو محبوب خدا بن کر آئیں گے، جو نبیوں کے امام بن کر آئیں گے، اس امام الانبیاء کے جو یار غار ہوں گے، جو رفیق سفر ہوں گے، جو ان کے ساتھ ہجرت کریں گے، کہا میں نے پڑھا ہے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، وہ حرم کے رہنے والے ہوں گے، قریش سے تعلق ہوگا، مکہ المکرمہ سے ہجرت کریں گے۔ جب وہ نبی ہجرت کریں گے نا، اس نبی کے ساتھ ایک یار غار ہوگا، ایک رفیق سفر ہوگا، ایک صاحب ہوگے، وہ جو اس نبی کے ساتھ صاحب ہوں گے نا، آسمانی کتابوں میں اس صاحب کی نشانیاں بھی لکھی ہیں، اس صاحب کی ساری نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں، بس ایک نشانی چھپی ہے، وہ بھی دیکھ لینے تو دل کو تسلی ہو جائے کہ محبوب خدا کے یار سے ملاقات ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے وہ نشانی کیا ہے؟ یہ بوڑھے کہنے لگے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، وہ اس امام الانبیاء کا جو رفیق سفر ہوگا، یار غار ہوگا، جو صاحب ہوگا، حرم مکہ کا ہوگا، قریش خاندان سے تعلق ہوگا، عمر اتنی ہوگی نہ جوانی ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا، مردانگی کی عمر ہوگی، اور نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ اس کے پیٹ پہ ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا۔ فرماتے آج تک کبھی غور نہیں کیا، اب جب کیا ہوا، بوڑھے نے جب سوال کیا، اصرار کیا،
میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا۔ فرماتے جب کپڑا اٹھایا نا تو میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے پیٹ کے اوپر ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا۔ فرماتے جب اس بوڑھے نے تل کا نشان دیکھا جلدی سے لپکا، کبھی میرے سینے کو چومتا ہے، کبھی میرے رخساروں کو چومتا ہے، کبھی اس تل کو چومتا ہے۔ یہ وہ تل ہے جس نے مجھے محبوب کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بوڑھا کہنے لگا اے نوجوان مبارک ہو تجھے، جو احمد مصطفیٰ اس کائنات میں آنے والے ہیں نا، اس نبی کا جو گوڑا یار ہوگا وہ اور کوئی نہیں، وہ تو ہی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے اس بوڑھے نے کہا جس دن سے آسمانی کتابوں میں اس نبی کی شانیں پڑھی ہیں نا، نبی کی آمد کا منتظر ہوں، اپنے محبوب کی شان میں نعتیں بھی لکھی ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا نوجوان مبارک ہو تجھے، نبی سے تیری ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہو نا تو حضور کے اس غلام کا سلام بھی نبی کو کہہ دینا، سلام بھی عرض کر دینا۔ اور یہ نعت میں نے حضور کی شان میں لکھی ہے، اس غلام کا یہ تو تھوڑا سا تحفہ عشق و محبت بھی حضور کو پیش کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں جب مکہ پہنچا تو مکہ کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، مکہ کے بڑے بڑے سردار مکہ کی حدود کے باہر کھڑے ہیں۔ مکہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ ابوبکر صدیق کا قافلہ آنے والا ہے۔ اب یہ سارے کافر مل کے مکہ کی حدود کے باہر ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی شام کی منڈی میں ہیں، محبوب خدا مکہ کی سرزمین پہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب لطف کی بات یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے یار نہیں بنے، بلکہ پورا مکہ اس بات کی گواہی دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے غلام بننے سے پہلے بھی مصطفیٰ کے بڑے سچے یار تھے، حضور کے بڑے گوڑے دوست تھے۔ جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں یہ سارے کافر کہنے لگے ابوبکر تیرا جو دوست ہے پتہ اس نے کیا کیا؟ فرماتے جب کافروں نے یہ جملے بولے نا تو میرے دل کو تسلی ہوگی، حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ سارے کافر کہنے لگے وہ نبی کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں، تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور قربان جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 38 سال ہو گئی، زمانے جاہلیت ہے، 38 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، ایک مرتبہ بھی سر نہیں جھکایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے ہوا کیا ہے؟ کہا تیرے صاحب نے نبوت کا اعلان کیا، کہتا کہ خدا ایک ہے جو نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے دل کو بے چینی سی ہو گئی، حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، کب وہ گھڑی آئے محبوب کے قدموں میں چلا جاؤں، نبوت کی تصدیق کر کے محمد کی غلامی میں آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا اچھا ابھی سفر سے آیا ہوں، اپنے گھروں میں پہنچے تم، حضور سے ملتا ہوں، بات کروں گا، پھر بات چلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں جب دروازے پہ پہنچا نا تو دل بے چین ہے، محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ میں نے غلاموں سے کہا سامان تجارت اتار کے تم رکھو، میں محبوب کی بارگاہ سے ہو کے آتا ہوں۔ فرماتے حضور کی دہلیز پہ گیا، عرب کا دستور ہے کوئی دروازے پہ دستک دے تو غلام باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے؟ فرماتے آج جب حضور کی دہلیز پہ گیا ہوں تو امام الانبیاء خود تشریف لے آئے ہیں۔ جب حضور نے مجھے دیکھا تو محبوب خدا کے لبوں میں مسکراہٹ اشکارا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام عقیدت پیش کیا، عرض کیا پیارے محمد سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا؟ حضور نے فرمایا نعم ابوبکر تو نے سچ سنا ہے، میں خدا کے نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر فرماتے دل کو تسلی تو ہو چکی تھی، آسمانی کتابوں سے گواہی تو مل چکی تھی۔ میں نے عرض کیا حضور نبوت کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل تو دیجئے۔ اب جنہوں نے پچھلے 3 جمعے گفتگو سنی ہے نا اس جملے پہ بولیں گے ذرا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے واقعہ پیش آیا شام کی منڈی میں، بوڑھے ملاقات ہے، حضور مکہ کی سرزمین پہ ہیں، کسی کو بتایا نہیں۔ عرض کیا حضور آپ سچے نبی ہیں، نبوت کی کوئی دلیل تو دیجئے۔ محبوب خدا مسکرائے، فرمایا ابوبکر نبوت کی دلیل پوچھنا چاہتا ہے تو شام کی منڈی کا بوڑھا میرے نبوت کی دلیل ہے۔ عرض کیا حضور میں نے ٹال مٹول کیا، آقا کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، تاجر ہوں، کام تو تجارت کرنا ہے، کبھی بوڑھوں سے ملوں، کئی طرح کے بوڑھے ہوتے ہیں۔ حضور آپ کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ غیب دان نبی نے علم غیب کا دفتر کھولا۔ محبوب خدا نے فرمایا ابوبکر بھولے نہ بنو، میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جو بوڑھا تجھے دیکھ رہا تھا، جس بوڑھے نے تجھے پوچھا، جتنی باتیں کی حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا اس بوڑھے نے تجھ سے پوچھا ہل انت من حرمشن، تو حرم کعبہ سے ہے، ہل انت من قریشن، تیرا تعلق قریش سے ہے۔ اے نوجوان، حضور نے فرمایا میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں
جس نے تیرا تعارف بھی کیا۔ فرمایا ابو بکر بھولے مت بنو، اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس بوڑھے نے تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہے، تیرے پیٹ پہ تل کے نشان کو دیکھا ہے، تل کے نشان کو چوما ہے اور چوم کے محمد کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا حضور اگر ایسے ہے تو پھر ہاتھ بڑھائیے نا، کلمہ پڑھا کے محمد کو غلام بنائیے۔ اب کافر کہنے لگے ابو بکر تو ہمیں کہتا ہے میں پتہ کرتا ہوں، کلمہ کیوں پڑھا؟ ابو جہل کے سامنے، ابو لہب عتبہ شیبہ کے سامنے صدیق اکبر نے اپنے نبی کی جو شان بیان کی، علم غیب بیان کیا، کہا اے کافرو ابو بکر گواہی دیتا ہے محمد خدا کے سچے رسول ہے۔ کہا ابو بکر تجھ جیسا دانشور انسان، تجھ جیسا عقل مند انسان ایسی باتیں کرتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ایسے بات نہیں کی، میں تھا شام کی منڈی میں، حضور تھے مکہ کی سرزمین پہ، جو کچھ وہاں پہ ہوا آقا نے مکہ میں بیٹھ کر ساری خبریں دی ہیں۔ کلمہ اس لیے پڑھا ہے جو نبی مکہ میں بیٹھ کر شام کی خبریں سچی دے سکتے ہیں، وہ فرش زمین پہ بیٹھ کر عرشوں کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس انداز میں کلمہ پڑھا، آپ کی شانوں کے کیا کہنے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دربار نبوت سجا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں من کان من اہل الجہادی دعی من باب الجہاد، من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، من کان من اہل الزکاۃ دعی من باب الزکاۃ، رواہ البخاری۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں، جب پیش تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب خدا تشریف فرما ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں میدان معاشر سجا ہوگا، جو نمازی ہوگا، جس نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہوگی۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الزکاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے۔ آقا فرماتے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے الگ جنتی کو صدا آئے گی۔ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں باب الصلاۃ سے، جس نے جہاد کیا باب الجہاد سے، جس نے صدقات و خیرات کیا باب الخیرات سے، جس نے راہ خدا میں خرچ کیا، مال دیا، اس دروازے سے، نیکی کی اسی دروازے سے۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا میدان محشر میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت سے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اور صدیق اکبر کی شان سننے والوں، ملت اسلامیہ کے عظیم ہادی اور رہبر حضرت ابوبکر صدیق جب سوال کرتے ہیں آقا بات سمجھ آ گئی، نمازی کو باب الصلاۃ سے، روزے دار کو باب الریان سے، شہید کو باب الجہاد سے، زکوٰۃ دینے والے کو باب الزکاۃ سے۔ آقا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں سنو، میدان محشر میں اگر کسی کو جنت سے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہہ رہے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خصال الخیر 360 خصلہ، فرمایا اسلام کی بھلائیاں 360 ہیں۔ فرمایا رب جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس بندے میں ایک بھلائی رکھ دیتا ہے۔ کتنی اسلام کی بھلائیاں ہیں؟ 360۔ مالک آج کی اس عظیم ذکر کا صدقہ ہمیں بھی اسلام کی بھلائیاں عطا فرما۔ حضور فرماتے 360 اسلام کی بھلائیاں ہیں۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس میں ایک بھلائی رکھ دیتا ہے۔ اس ایک بھلائی کی برکت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے۔ حضور فرماتے جس میں وہ ایک بھلائی آ جائے یہ ایک بھلائی اس بندے کو جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق جلوگر ہیں، عرض کیا حضور آپ تو غیب جانتے ہیں، ذرا بتائیے نا آپ کے غلام ابو بکر میں کوئی ایک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قربان دے حضور کے علم غیب پہ۔ آقا یہ بھی جانتے ہیں کون سا امتی کتنے اعمال کرتا ہے، کون سا امتی تقوی کے کس مقام پہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تقوی پہ قربان جائیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے تقوی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، اسلام کی بہترین خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اس میں ایک رکھتا ہے۔ عرض کہ حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آپ کے یار میں ہے؟ آؤ صدیق اکبر اپنے امام
حج و رہبت کا مقام سمجھو۔ محبوب خدا کی زبان سے محبوب خدا نے اپنی زبان نبوت کو ہلایا، وما ینطق عن الہوا کی زبان پہ حرکت آئی، حضور نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، فرمایا کائنات والوں سنو، ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 نہیں، فرمایا میرا یار ابو بکر عام نہیں، میرا یار ابو بکر وہ ہے جس میں 360 کی 360 موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، آپ کی شان میں احادیث بیان کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ احادیث میں آتا حضور نے فرمایا کہ جب اس زمین سے جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنانے کے لیے مٹی لی نا، تو زمین نے چیخو پکار کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل پوچھ زمین کیوں روتی ہے؟ زمین نے کہا مالک میرا حصہ چھینا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل اس مٹی سے کہہ دے کہ تیرا حصہ تجھ میں واپس لوٹاؤں گا۔ محدثین نے لکھا کہ جو بندہ جس مٹی سے بنا اسی مٹی میں جائے گا۔ دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے گیا وہاں پہ انتقال ہو گیا، وہیں پہ تدفین ہے۔ حج کرنے گیا انتقال ہوا، وہیں پہ دفن ہوا، اور سنتے بھی کہ یار فلاں شخص 25 سال پہلے فوت ہوا، یہ اس کا رشتہ دار اس سے 25 سال بعد فوت ہوا، قبر دونوں کی اکٹھی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے نبی فرماتے ہیں جو جس جگہ پہ دفن ہوتا ہے اس کا بدن بھی اسی مٹی سے بنتا ہے، اس کا خمیر بھی اسی مٹی سے بنتا ہے۔ کوئی خانہ کعبہ میں جا کے فوت ہو، اس کا خمیر وہاں کی مقدس مٹی سے بنا، رہنے والا لاہور کا ہے، کسی ملک میں گیا، انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، اس کا خمیر اس مٹی سے بنا تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا، وہاں پہ پہنچنا تھا۔ میں نے کہا یارو صدیق اکبر کے مقام کے کیا کہنے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، نبیوں کے امام احمد مصطفیٰ محبوب خدا علیہ السلام، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا خمیر جس مٹی سے بنایا، یارو اس صدیق کی عظمتوں کے کیا کہنے، جس مٹی سے رب نے محبوب خدا کا خمیر بنایا ہے، اسی مٹی سے رب نے ابو بکر و عمر کے خمیر کو تیار فرما دیا۔ اس لیے محبوب کے ساتھ ہیں دونوں غلام۔ عزیزان گرامی، دعا کرتے اللہ تعالیٰ حضور کی ہر نسبت کا پیار عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، مرحوم و مغفور محترم وکیل عرف وکی صاحب پرسوں جن کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج 3 بجے الرحیم مسجد میں قلخانی کا پروگرام ہے۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے قلخانی کے پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمت